السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح المجید والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈیلا بیٹا تیرا۔ جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہے قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے۔ عظمت فرق شہ، فرق کہتے ہیں پیشانی کو، عظمت فرق شہ کونین کیا جانے کوئی، عظمت فرق شہ کونین کیا جانے کوئی، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت، حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن۔ تو اگر چاہے تو پھر جائیں سیاہ کاروں کے دن، تو اگر چاہے تو پھر جائیں سیاہ کاروں کے دن، ہاتھ میں تیری عنان گردش ایام ہے، ہاتھ میں تیرے عنان گردش ایام ہے، جس کو کہتے ہیں حشر جس کا۔ آ رہے ہیں وہ سرے محشر شفاعت کے لیے، آ رہے ہیں وہ سرے محشر شفاعت کے لیے، اب مجھے معلوم ہے جو کچھ میرا انجام ہے، اب مجھے معلوم ہے جو کچھ روح انور کا تصور
زلف مشکی کا خیال، روح انور کا تصور، زلف مشکی کا خیال، کیسی پاکیزہ سحر ہے، کیا مبارک شام ہے، کیسی پاکیزہ سحر ہے، کیا مبارک شام ہے۔ یہ کلام اس ذات کا لکھا ہوا ہے کہ جس کے دادا جب کلام لکھ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ حسن لاتے کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں دل کو یہ کہہ کر رہے طیبہ میں بہلاتا ہوں میں، دل کو یہ کہہ کر رہے طیبہ میں بہلاتا ہوں میں، آ گئی منزل تیری بس اور دو ایک گام ہے، آ گئی منزل تیری بس اور دو ایک گام ہے، ساقیے کوثر کا نام پاک ہے ورد زباں، ساقیے کوثر کا نام پاک ہے ورد زباں، کون کہتا ہے کہ تحسین آج تشنا کام ہے، کون کہتا ہے کہ تحسین آج تشنا کام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے، در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ عرس اعلیٰ حضرت کی نسبت سے اس محفل کو رکھا گیا اور ابھی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، میں تو کافی دیر کے بعد آیا، مگر ان کی باتوں سے یہ محسوس ہوا کہ اہل اللہ کی محفل میں غالباً کسی عدو اللہ کا ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک بات کہی، وہ غوث اعظم کے حوالے سے۔ اب حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے سیادت میں، ولایت میں، ان کی عظمت و بزرگی میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، اور جو بڑے پیر کے معاملے میں شبہ رکھے تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اس کے لیے کافی ہے، شاخ پر بیٹھ کر جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیر کے حوالے سے ایک بات کہی، وہ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی چیز کو جاننا ہو اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہو تو اس بات کو قرآن و حدیث کے سامنے پیش کر دو، اگر وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اسے اپناؤ، اور اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس سے دور ہو جاؤ۔
اب صحابہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے معاملے میں حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب حق پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے متعلق جو باتیں لوگ کہتے ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن نے تمام صحابہ کے لیے یہ فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب اس سے بڑی دلیل ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آخری فیصلہ قرآن کا، اور قرآن کے فیصلے کے آگے ہم میں سے کوئی نہیں۔ بہرکیف صحابہ کو گالی دینے والا اور برا کہنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ میں نے کل بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عاشورہ جب آتا ہے تو حق اور باطل کا فرق واضح کرا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک شخص بڑا مشکوک تھا کئی سالوں سے، مگر اس عاشورے نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بتا دیا کہ وہ واقعی عدو اللہ ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی سچے مسلک میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عرس کی مناسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ میرے پاس وقت کم ہے، فضائل و کمالات اعلیٰ حضرت کے آپ نے سماعت فرمائے۔ ولایت میں سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام اتنا بلند و بالا تھا کہ حضرت برہان ملت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روزانہ رات میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد میں تمام شاگرد جمع ہوتے اور پھر فتاووں کے متعلق عرض کرتے۔ جو علماء جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد افتاء کے معاملات میں ہوتے وہ اپنے اپنے فتاوے اعلیٰ حضرت کو سناتے۔ یہ معمول تھا۔ ایک روز خلاف عادت اعلیٰ حضرت نے سب کو کہا کہ آپ لوگ جائیے، ہم کل بات کرتے ہیں۔ چونکہ حکم سرکار اعلیٰ حضرت کا تھا تو خیال ہوا کہ شاید حضرت کی طبیعت خراب ہے یا کچھ بے چینی ہے۔ بہرکیف حکم تھا، سب نکل گئے، دروازہ بند کر لیا گیا۔ کچھ شاگرد جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے۔ حضرت برہان ملت فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے رہے کہ آج ایسا کیا معاملہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے خلاف معمول یہ بات کی۔ سب وہیں پر موجود تھے۔ کہنے لگے کچھ شاگرد کہ ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، اگر چراغ گل ہو جائے تو سمجھ جائیں گے کہ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت آرام فرما رہے ہیں، اور اگر چراغ کی روشنی باقی رہی تو ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے۔ باہر کھڑے تھے، کافی دیر ہوئی مگر چراغ گل نہیں ہوا۔ آگے بڑھے، دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ پرانے دور کے دروازوں کو دیکھیں گے تو ان میں کہیں نہ کہیں کچھ شگاف موجود ہوتی تھی۔
دو لکڑوں کو ملا کر دروازے بنتے تھے، تو آگے گئے اور آگے دروازے کی اس پھاٹک سے حضرت برہان ملت اور ان کے ساتھ میں کچھ افراد تھے، انہوں نے جھانک کر دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ حیران تھے کہ اعلیٰ حضرت کے کمرے میں ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ جلوہ افروز ہیں۔ اب حیرت میں تھے کہ ایسے شکل صورت کے کوئی بزرگ اعلیٰ حضرت کے گھر میں نہیں، نہ کوئی مہمان آئے ہیں جو کئی دن سے رکے ہیں، نہ ہمارے نکلتے وقت کوئی آیا، اور دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ حیران تھے، چہرے پر اتنا نور اس بزرگ کے تھا کہ اس کمرے کا وہ پورا کمرہ جو ہے وہ ان کے نور سے روشن تھا۔ اب ہیبت ان کے چہرے پر ایسی کہ خود سرکار اعلیٰ حضرت ان کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے ہیں، اور حیرت ان کی یہ بڑھ گئی کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بڑے بڑے آتے ہیں، سب سر جھکائے، یہ کون سے بزرگ ہیں جن کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، پیر دبا رہے ہیں، اور وہ اوپر ہیں۔ بہرکیف کئی دیر ہوئی اور کچھ گفتگو اعلیٰ حضرت سرکار ان بزرگ سے فرما رہے تھے، مگر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی گفتگو کیا چل رہی ہے۔ اب ان پر ہیبت طاری ہوئی، کہا کہ ہم تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد میں پیچھے ہٹ گئے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ فجر تک وہیں رکے رہے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو سرکار اعلیٰ حضرت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے تشریف لائے۔ پہلے پوچھنا چاہا مگر ہمت نہیں ہوئی۔ فجر کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت برہان ملت نے اعلیٰ حضرت کو جوتیاں پیش فرمائی۔ اعلیٰ حضرت جب جوتیاں پہننے لگے تو حضرت برہان ملت نے اور آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور ایک بات پوچھنی ہے، وعدہ فرمائیں کہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ جواب میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپ بات بتائیے، اگر کہنے والی بات ہوگی تو اس کا جواب دوں گا، وعدہ ایسے کیسے کریں؟ کہا حضور آپ بتا دیجئے۔ کہا آپ بات کیا ہے بتائیے۔ حضرت برہان ملت نے کہا کہ حضور کل رات میں آپ نے ہمیں خلاف معمول جو ہے وہ گھر سے نکالا، اور ایسے کوئی بزرگ آپ کے کمرے میں موجود تھے، حضور وہ تھے کون؟ اعلیٰ حضرت کے چہرے پر جلال۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ کسی کے کمرے میں جھانکا جائے، اور آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ جلال اعلیٰ حضرت کا کہ اب کسی کی کوئی ہمت نہ بڑھی کہ پوچھ پائے، مگر جس چیز کو عروج ہوتا ہے زوال بھی ضرور آتا ہے۔ تو جب غصہ اعلیٰ حضرت کا عروج پر تھا تب یہ سب خاموش رہے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد جب غصہ گیا تو حضرت برہان ملت نے کہا حضور کرم فرمائے بتا دیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کیا کرو گے؟ آم کھا پیڑ گن کر آپ آم کھائیے۔ کہا حضور کرم فرمائے۔ چونکہ حضور برہان ملت کو اعلیٰ حضرت اپنا بیٹا فرماتے تھے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے وعدہ کرو کہ میرے جیتے جی اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ عرض کی جی حضور وعدہ کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس بزرگ کو کل رات آپ نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بڑے پیر دستگیر حضور غوث پاک تھے۔ کبھی کبھی اس فقیر پر کرم فرماتے ہیں،
اور تشریف لے آتے ہیں، اور کچھ مسائل میں بڑا الجھا ہوا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بڑے پیر دستگیر سے ان مسائل کی طرف میں نے ان مسائل کو بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں پیش کیا، اور بڑے پیر دستگیر اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ تھی اعلیٰ حضرت کا ولایت، مقبولیت حضور بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ میں۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ۔ ایک مرید تھے اعلیٰ حضرت کی جن کی پان کی دکان تھی، وہ پان بیچا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور میری پان کی دکان اس وقت چل نہیں رہی، کیونکہ سامنے ایک غیر نے دکان کھولی ہے بڑی عالی شان، تو اس نے جو دکان عالی شان کھولی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر گراہک ختم ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزگار بند ہو جائے، پر حضور میں اتنا کما لوں کہ مجھے کچھ مل جائے۔ اب یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے سے لگے ہوئے لوگوں کا انداز۔ آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی کمائے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کاروبار کیوں بڑھ رہا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے۔ اور یہاں پر انہوں نے عرض کی حضور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے، بلکہ میرے حصے کا مجھے مل جائے۔ یہ فرق تو اعلیٰ حضرت سرکار نے کاغذ لیا، کچھ لکھا اور انہیں دیا، کہا کہ دکان پر لگا دو۔ اب یہ لے کر گئے، جس دن سے انہوں نے اسے دکان پہ لگایا پھر سے ویسا ہی معاملہ، دکان چلنے لگ گئی۔ اب کچھ ساتھی آ کر پوچھنے لگے کہ آپ کی دکان تو بالکل ٹھپ پڑ گئی تھی، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا تھا اور اعلیٰ حضرت نے تعویذ دی تھی۔ اب ساتھیوں نے کہا کہ ایسا تعویذ دیکھو تو صحیح اعلیٰ حضرت نے اس میں کون سا نقش لکھا ہے۔ ہاں نہ کہتے ہوئے اس نقش کو اس تعویذ کو کھولا گیا۔ دیکھیے تصرف اولیاء کاملین کا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر غوث پاک کی بارگاہ کے لیے لکھا ہے، مگر غوث پاک کے صدقے میں یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی صادق آتا ہے کہ جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے، اور جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا۔ تو وہ شعر کھولا گیا، وہ کاغذ، جب کاغذ کھول کر دیکھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے اس میں کوئی نقش نہیں لکھا تھا، بلکہ صرف اتنا لکھا تھا کہ آپ حضرات ان کی دکان سے پان کھایا کریں۔ یہ صرف ایک کہ آپ حضرات ان کی دکان سے پان کھایا کریں۔ یہ تصرف سرکار اعلیٰ حضرت کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی اس سے توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواب کے بدروں دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم
دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کافے چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کافے چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم کروڑوں درود کعبے کے بدرود جا تم کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو کعبے کے بدرود جا تم کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم کروڑوں درود یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک اجمعین. آپ حضرات بیٹھ جائیے. جن حضرات کو مرید ہونا ہے وہ یہ کپڑا جا رہا ہے تو پکڑ لیں اور مرید ہو جائیں. پھر اس کے بعد دعا ہوگی. اس کو دے دیجیے اس سے ملا ہوگا اسی میں ملا ہوگا. جو پڑھاتے ہیں آپ لوگ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا. بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا. گناہوں سے بچتا رہوں گا. خاص کر جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی، حسد، بدکاری، بے حیائی، گانے بجانے تماشے، بد مذہب کی صحبت اور تمام تر گناہوں سے، برائی سے بچتا رہوں گا. شریعت پر قائم رہوں گا. نماز روزہ، ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو
ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما، مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد